10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یہ دردناک حادثہ پیش آیا. امت کی تاریخ کا یہ سیاہ دن تھا جس دن نواس رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید کیے گئے. اور بخاری کی روایت ہے کہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر کاٹ کے لایا گیا. وہ رسول کے نواسے جن کے لبوں کو رسول چوما کرتے تھے, ان کے سر کو تشت پہ کاٹ کے لایا جانا یہ خود بہت بڑی بدبختی کی بات ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی عداوت ہے جو حضرت حسین کے ساتھ برتی گئی. اور ظاہر ہے علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ حضرت حسین کے قاتل تھے, ان کے قتل میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا, ان کے اوپر اللہ کی, اس کے فرشتوں کی اور تمام زمین والوں کی, آسمان والوں کی لعنت برسی. جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق یزید کو خلیفہ منتخب کیا گیا, یزید کے ہاتھ پر بیعت کی گئی, تو حضرت حسین اس سے خوش نہیں تھے. بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ حضرت حسن نے جب صلح کی حضرت معاویہ سے, تو اس صلح پر بھی حضرت حسین خوش نہیں تھے. انہوں نے اعتراض کیا تھا اس صلح کے اوپر, مگر چونکہ حضرت حسن بڑے بھائی تھے, انہوں نے سمجھایا بجھایا, اور ان کے سمجھانے بجھانے پر حضرت حسین مان گئے. حضرت حسین اس صلح کے حق میں نہیں تھے, وہ یہ چاہتے تھے ہمارے والد جنگ کرتے رہے, ہم بھی جنگ کریں گے. تو جو حضرت معاویہ کا جو صلح کے بعد جو 20 سال کا دور حکومت رہا ہے, اس پورے دور حکومت میں حضرت حسین, حضرت حسن, یہ دونوں حضرت معاویہ کے پاس آتے تھے اور پوری رسپیکٹ ان کو ملتی تھی, پورا احترام ملتا تھا. ان کے تعلقات بہت خوشگوار تھے حضرت معاویہ کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ. لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید کے لیے بیعت کی جانے لگی, تو حضرت حسین اس بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن کیوں تیار نہیں ہوئے, انہوں نے کبھی کلیئرلی کھل کر کے یہ نہیں کہا کہ میں اس بیعت کے لیے کیوں تیار نہیں ہوں. جب مدینہ کا گورنر ولید ابن عقبہ, اس نے آدمی بھیجا کہ جا کر کے حضرت حسین سے کہو کہ ہمارے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں, تو حضرت حسین نے کہا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں رسول اکرم کا نواسا ہوں, میں سب کے سامنے کروں گا, اوپنلی کروں گا, اکیلے میں نہیں کروں گا. اتنا کہا انہوں نے, اور راتوں رات وہ مکہ چلے گئے. ایک بار بھی انہوں نے کھل کر کے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں کیوں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں. جب مدینہ چھوڑ کر کے مکہ پہنچے ہیں, اور اس کے بعد لگاتار اہل عراق کی طرف سے, اہل کوفہ کی طرف سے خطوط لکھے گئے, کوفہ کے لوگ ملنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں, ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو, جو ان کے چچا کے بیٹے تھے, ان کو حالات کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا. اس موقع پر جو کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر تھے, ان کی پالیسی بڑی نرمی والی تھی. یزید کو محسوس ہوا کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے کوفہ کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں, تو یزید نے ان کی جگہ گورنر بنا دیا عبید اللہ ابن زیاد کو, جو بہت خوخار قسم کا اور بہت واہیات قسم کا آدمی تھا. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کا گورنر بنا تو اس نے بڑی سختی کا معاملہ کیا, مسلم ابن عقیل کو قتل کروایا, اور جتنے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا یا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, سب کو وارننگ دے دی کہ کسی نے بھی اگر بغاوت کے الفاظ نکالے یا اس طریقے کا کچھ اظہار کیا تو پھر اس کا کام ختم کر دیا جائے گا. اور وہ عراق, وہ کوفہ کی سرزمین جو حضرت حسین کو خط لکھ کر کے وفاداری کا اعلان کر رہی تھی, پل بھر میں عبید اللہ ابن زیاد کے ایک تقریر کو سننے کے بعد اور اس کی ایک دھمکی کو سننے کے بعد سب نے پالا بدل دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے لیے نکل چکے تھے, اپنے بال بچوں کو لے کر, اپنے گھر والوں کو لے کر کے وہ مکہ سے عراق کے لیے, کوفہ کے لیے نکلے تھے. جب حضرت حسین نکل رہے تھے, بڑے بڑے صحابہ نے, ان کے سینئر صحابہ نے, ان کے گھر میں جو لوگ سینئر لوگ تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس تھے, ان سے عمر میں بڑے تھے, ان سے سینئر تھے, عبداللہ ابن عمر تھے, وہ بھی ان سے سینئر تھے, ان تمام لوگوں نے ان کو سمجھایا, کہا کہ نہیں, یہ عراق والے بھروسے کے قابل نہیں, انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی, آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی, آپ ان کی بات پر اعتبار نہ کریں, آپ کی بڑی عزت ہے اسلامی سماج میں, آپ یہی مکے میں رہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. مگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کے مشورے کے باوجود اور ان کی نصیحتوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ارادہ کر چکا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور اب اگر آپ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جا رہے تھے, تو پھر شیعہ حضرات کا اعتراض تو بالکل صحیح ہے کہ صاحب, نانا کا دین خطرے میں تھا اور بچانے والے صرف 72 لوگ تھے, باقی تو تمام لوگ جو ہے انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا. تو ایسا نہیں تھا. حضرت حسین کا اپنا اسٹینڈ کیا تھا, وہ یزید کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے, وہ مطمئن نہیں تھے یزید کے خلاف, یہ تو فیکٹ ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا.
لیکن ہاں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں جس بیس پر میں یہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ عراق کے لوگ میرے ساتھ ہیں، کوفہ کے لوگ میرے ساتھ ہیں، جب راستے میں پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے اور کوفہ والوں نے غداری کی، وہیں سے حضرت حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا. تاریخ کی تمام روایتیں، شیعہ سنی کی تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ان کے قتل کی خبر سننے کے بعد حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ کیا. اگر حضرت حسین حق کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، اسلام قتل ہو رہا تھا، اسلام مٹ رہا تھا، اسلام کی موت ہو رہی تھی، اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حضرت حسین جا رہے تھے، تو پلٹنے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین سمجھ گئے کہ جس بنیاد پر میں عمارت کھڑی کرنے جا رہا ہوں وہ بنیاد بہت کمزور ہے. جن غداروں نے میرے باپ کو نہیں چھوڑا، جن غداروں نے میرے بھائی حسن کو پریشان کیا، ان غداروں پر میں نے بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، وہاں سے واپس جانے لگے. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم جائیں گے، حالات کا سامنا کریں گے، اور اگر موقع آیا تو ہم جنگ کریں گے اور جان دے دیں گے جس راہ میں ہمارے بھائی مسلم بن عقیل نے جان دے دی. چنانچہ یہ لوگ چلے، اور راستے میں کربلا جب یہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور محرم کا مہینہ تھا وہ، اور وہاں جب انہوں نے جا کر کے پڑاؤ ڈالا ہے تو 4000 کی فوج لے کر کے عمر بن سعد وہاں پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے آرڈر پر، اور کافی ڈسکشن ہوا، بات چیت ہوئی. حضرت حسین ابن علی نے ان کے سامنے 3 آفر رکھے. کہا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، یا پھر مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میری فیملی کو واپس مکہ بھیج دو، مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، یا پھر تیسرا آپشن یہ، مجھے شام بھیجو یزید کے پاس، میں یزید سے بات کروں گا. بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا. یہ تبری کے اندر اور ابن الاسیر وغیرہ کے اندر، جو تاریخ کی ہمارے ہاں اہل سنت کے جو تاریخ کی مشہور کتابیں، سب میں یہ الفاظ موجود ہیں. یہ 3 آپشن بڑے معقول تھے جو حضرت حسین نے رکھے تھے. مگر وہاں بات بن چکی تھی، وہاں ابن زیاد کی ضد نے، ابن زیاد اس بات پر اڑ گیا کہ نہیں، آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، آپ کو میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذلت و رسوائی کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم جنگ کریں گے. اور پھر جنگ ہوئی. 4000 لوگوں کے سامنے یہ 72 لوگ کتنی دیر تک جنگ کرتے ہیں؟ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یہ دردناک حادثہ پیش آیا. امت کی تاریخ کا یہ سیاہ دن تھا جس دن نواز رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید کیے گئے، اور حضرت حسین بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے. وہ چاہتے تو ابن زیاد کی بات مان لیتے، مگر انہوں نے عزت اور خودداری کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے. حضرت حسین کے بدن پہ 33 زخم تھے. حضرت حسین کے ساتھ 72 لوگ شہید ہوئے، جس میں سے 17 لوگ ان کے اہل بیت میں سے تھے، اور ان کے گھر والوں میں صرف ان کا ایک بیٹا علی الاصغر جو ہے وہی بچے تھے، وہ بیمار تھے. حضرت حسین کی شہادت وقت عمر جو ہے تقریباً 57-58 برس کی تھی. ان کے قاتل کا نام سنان ابن انس نقی تھا. کئی لوگوں نے مل کر کے ان کو قتل کیا تھا، اس میں جو معروف نام ہے وہ سنان ابن انس نقی ہے. اب رہ گیا یہ سوال کہ حضرت حسین کے اس قتل میں یزید کا رول کیا تھا. تو بہرحال یہ واقعہ یزید کے دور پہ ہوا تھا، اور اس بات کا تو کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، اور اس بات کا بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ اس قتل پر راضی تھا. اور ہمارے سامنے جو تاریخ کی روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے پہلے جو وصیت نامہ لکھا تھا، اس وصیت نامہ میں خاص طور پر حضرت حسین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا. اس وصیت باپ کی، وہ وصیت کی ہوتے ہوئے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یزید نے اس طریقے کا معاملہ کیا ہوگا. لیکن ہاں، اس پورے معاملے میں یزید کے متعین کردہ گورنر ابن زیاد کا جو رول ہے وہ بہت ہی گھناؤنا ہے. اور بخاری کی روایت ہے کہ ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر کاٹ کے لایا گیا. وہ رسول کے نواسے جن کے لبوں کو رسول چوما کرتے تھے، ان کے سر کو تشت پہ کاٹ کے لایا جانا، یہ خود بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی عداوت ہے جو حضرت حسین کے ساتھ برتی گئی. اور ظاہر ہے علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ حضرت حسین کے قاتل تھے، ان کے قتل میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا، ان کے اوپر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام زمین والوں کی، آسمان والوں کی لعنت برستی رہے گی. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، سوال یہ ہے، حضرت حسین کی زندگی میں اور ان کے نصیب میں یہ شہادت کی موت لکھی تھی، اور یہ اسلامی تاریخ کی کوئی پہلی شہادت نہیں تھی. حضرت حسین یقیناً بہت بے دردی سے شہید ہوئے، مگر ان کے والد حضرت علی ان سے افضل تھے. وہ نماز کی حالت میں شہید کیے گئے. ان سے پہلے داماد رسول عثمان غنی 40 دن تک اپنے گھر میں گھیر کر محاصرہ کر کے بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں
तिलावत करते हुए शहीद किए गए। उनसे पहले उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ाते हुए शहीद किए गए। इस्लामी तारीख शहीदों के खून से रंगीन है। यह इस्लाम का मिजाज नहीं कि शहादतों पे गम मनाया जाए, शहादतों पे मातम मनाए जाएं। अल्लाह के नबी को हजरत हमजा की शहादत का बहुत गम था। नबी बहुत मोहब्बत करते थे अपने चचा से। हमजा शहीद हुए, क्या नबी ने हमजा के नाम का कोई ताजिया निकाला? हमजा के नाम से कोई अपने घर में झंडा लगाया? हमजा के नाम पे नबी के घराने की औरतों ने सीना पीटा है। ये सीना को भी करना, ये मातम करना, ये नौहे पढ़ना, ये घरों पे गम के झंडे लगाना, ये गम की अलामत के तौर पे कपड़े पहनना, ये गोश्त न खाना, ये घर में झाड़ू न देना, ये इस महीने में शादी न करना, ये तमाम जाहिलियत के तौर तरीके हैं। और हुसैन के नाना के दीन में इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जिसको हुसैन से मोहब्बत है वो हुसैन के नाना की तालीम पर अमल करे। और आज अफसोस की बात है, उसी हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत के नाम पे उस करबला की मिट्टी को लोग लाते हैं और कहते हैं ये खाके शिफा है। करबला की मिट्टी को लोग खाके शिफा कहते हैं। अरे मेरा अकीदा तो ये है, हजरत हुसैन इब्न अली नवासे रसूल थे। वो उस नबी के नवासे थे जिस नबी ने उम्मत को तौहीद सिखाई थी। किसी मिट्टी के बारे में यह अकीदा रखना कि उसमें शिफा होती है, और वो भी करबला की मिट्टी, जिस सरजमीन पर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, उस सरजमीन की मिट्टी को शिफा समझना यह जिहालत है मेरे प्यारे साथियों। हजरत हुसैन इब्न अली इन तमाम चीजों से बेजार हैं और हमारा यही अकीदा है मेरे भाइयों। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, और हमारी मोहब्बत अहले बैत इस बात की मोहताज नहीं है कि हम सहाबे रसूल पर हम तबर्रा करें और सहाबे रसूल पर हम लान तान करें, तब यह माना जाएगा कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। हम सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम अहले बैत रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। ये दोनों नबी के चहेते थे। जिन से नबी प्यार करते थे और जो नबी का चहेता था हम उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमा दे। इलाल आलमीन हमें अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमा दे। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे हमारे वो भाई जो मुबालगा आराई से काम लेते हैं, गुलू से काम लेते हैं, अहले बैत की शान में ऐसी बातें करते हैं जिनसे अहले बैत बरी हैं, अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को सही समझ अता फरमाए। मुहर्रमुल हराम का ये महीना उन 4 महीनों में से एक है जो इस्लाम में हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर हमला करना हराम है। जिस महीने में आम मुसलमान की इज्जत व आबरू पर हमला करना हराम है, उस महीने में असहाबे पैगंबर को बुरा भला कहा जाता है, असहाबे पैगंबर की हुर्मतें पामाल की जाती हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को सही समझ अता फरमाए और हमें सहाबे किराम और अहले बैत दोनों का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए।